حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے زبان پر بڑے آسان ہیں۔ دو کلمے عام طور پر تو ہلکے پھلکے لگتے ہیں لیکن زبان پر بڑے آسان ہیں، اور میزان عمل میں یہ بہت بھاری کلمے ہیں۔ یعنی جب میدان محشر میں جب میزان قائم ہوگا، جب انصاف کی ترازو پر اعمال تولے جائیں گے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ کلمے میزان پر تو بہت بھاری ہوں گی، اور یہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں، یہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور وہ دو کلمے یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے بتائیے کیا یہ زبان کے پھلکے بڑے ہلکے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا کہ میزان پہ یہ بہت بھاری ہے۔ جس مومن بندہ اس کلمے پر ورد کرتا ہے تو جب میزان پر اس کے اعمال تولے جائیں گے، اور جب ان کلمات کو جب رکھا جائے گا تو جدھر یہ رکھا جائے گا اس بندے کی قسمت چمکتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور پھر ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا، حبیب بتانے الرحمن، یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ اللہ کو پسند ہے، بہت زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم ان کلمے کا ورد کریں، زیادہ نہ ہو سکے تو کم سے کم صبح و شام تین مرتبہ کو ان کلمات کا ورد کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یاد تو ہو گیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات کا میں ورد کرنا ہے۔ عزیزان محترم، اس کے علاوہ اور ہمیں رب کا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر من قول لا حول ولا قوة الا باللہ فإنها من کنز الجنہ۔ رواہ ترمذی، امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، زیادہ پڑھا کرو کیونکہ یہ خزائن جنت میں سے ہے۔ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کلمات کا بھی ورد کرو، اس کلمے کا ورد کرو، اس کو کثرت سے پڑھو۔ کیوں؟ بولے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کا نام ہے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور جس کے نامہ عمل میں بھی لا حول ولا قوت الا باللہ اگر یہ بھی رکھ دی جائے تو بھی اس بندے کی قسمت چمکتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایک تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ پہلا ورد۔ دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دوسرا ورد ہے جسے کم سے کم اگر آپ نماز کے لیے آتے ہیں تو نماز کے بعد اگر زیادہ ہو سکے تو 101 بار کر لیں، اتنا نہیں ہو رہا تو 21 بار کر لیں، اتنا بھی نہیں ہو رہا تو 11 بار کر لیں، اتنا نہ ہو تو 3 بار تو ضرور پڑھا کریں۔ اور ہر نماز کے بعد اگر یہ 3 بار پڑھ لیں تو انشاءاللہ زندگی کے اندر ایک نورانیت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ یہ وہ کلمے ہیں جو ہمارے رب کو بہت پسند ہے، جو ہمارے اللہ کو بہت پسند ہے۔ عزیزان محترم، اس کو امام ترمذی نے لکھا ہے۔ اب دیکھیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہم اور دیکھتے ہیں، اور بڑی پیاری روایت ہے، اور اگر ان کو تھوڑی سی اگر محنت ہو جائے ہماری، اگر آپ کہیں گے تو میں ہندی میں بھی ان چیزوں کو آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں، اور جو اردو پڑھیں وہ اردو میں لکھ پڑیں تو بھی آسانی ہوگی۔ ہاں ہندی میں بھی انشاءاللہ لکھ دیں گے۔ دیکھیں امام بخاری امام سے اللہ کے جو نام ہے 99 نام ہے، جس کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے، اس کے علاوہ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے بھی لکھا ہے کہ جو ان 99 ناموں کو یاد کر لے اللہ کے کو تو پھر اس کا مقام کیا ہے۔
اس کا درجہ کیا ہوگا, اس کو اللہ کی جانب سے کون سے انعامات ملیں گے, کون سا ایسا تحفہ ملے گا. چلیے دیکھیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ رواہ البخاری مسلم. اس حدیث کو مطلب سن لیا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں جس نے ان کو محفوظ کیا, ان کی نگہداشت کی, وہ بندے مومن ضرور جنت میں جائے گا. یعنی جس نے اللہ کے 99 نام یاد کر لیے, ان کی نگہداشت یعنی ان کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا, تو ایسا بندہ مومن اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں انشاءاللہ ضرور داخل ہوگا. یہ رب کے 99 نام ہے. اگر ہم چاہیں تو کاروبار کرتے ہوئے بھی ان ناموں کو یاد کر سکتے ہیں. اگر کوئی تجارت کا کام کر رہا ہو تو یقیناً اس کو بھی جب بھی ہم یاد کر سکتے ہیں, یا اگر کوئی بیٹھ کر آفس وغیرہ میں بیٹھا ہوا ہو تب بھی یہ نام ہو سکتے ہیں. اگر کوئی نمازی ہے تو ظاہر سی بات اذان سن کے وہ اپنی سنت پڑھے, اور ایک بار اگر یہ روزانہ اگر ان کو ایک مرتبہ یا بغیر 99 ناموں کو پڑھ لے گا تو انشاءاللہ 10 سے 15 دن وہ ہوں گے کہ پورے 99 نام ہمارے سینوں پر محفوظ ہوں گے. اور جب یہ محفوظ ہو گئے تو ظاہر سی بات ہمارے نبی نے کیا کہا کہ اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا, اور جب ہمارے نبی نے فرما دیا تو یقیناً اسے جنت میں داخل کیا جائے گا. عزیزان محترم, اب ذرا اور بھی دیکھ لیں. اچھا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے ایسے کلمات تھے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبوب تھے, جن کا وید ہمارے نبی بھی کیا کرتے تھے, جن کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے, اور صحابہ کرام اور اپنی امت کو اس کی تعلیم بھی دی ہے کہ تم ان کا ورد ضرور پڑھا کرو, تم ان کلمات کو پڑھا کرو. چلیے دیکھیں. ان سمرۃ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الکلام اربع سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر رواہ مسلم. امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا. دیکھیے بڑی پیاری روایت ہے. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول ہاشمی نے فرمایا تمام کلموں میں افضل یہ 4 کلمے ہیں. تمام کلموں میں سب سے افضل کلمے یہ 4 کلمے ہیں. کون سے؟ سبحان اللہ. یا تو میرا خیال ہے سبھی کو یاد ہوگا سبحان اللہ, کوئی ایسا تو ہوا نہیں کہ جس کو سبحان اللہ یاد نہیں ہوگا. پھر حضور نے فرمایا الحمدللہ, تو الحمدللہ بھی یاد ہی ہوگا سب کو. پھر حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ, تو یہ بھی سبھی کو یاد ہوگا. پھر نبی پاک نے فرمایا اللہ اکبر. ان 4 کلمے یہ وہ ہے کہ نبی نے فرمایا تمام کلموں میں 4 کلمے سب سے زیادہ افضل بھی ہے اور مجھے سب سے زیادہ پسند بھی ہے. یہ 4 کلمے اگر ہمارے نبی کو جو پسند ہے تب پھر ہمیں اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے, اپنی محبت کا ثبوت اس طور پر دینا چاہیے کہ اگر یہ کلمے ہمارے نبی کو پسند ہے تب ہم ان کا ذکر انشاءاللہ ضرور کریں گے. ان کلموں کا سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. عزیزان محترم, کوشش یہ کریں کہ چلتے ہوئے کہہ دیں سبحان اللہ, بیٹھ رہے کہہ دیں الحمدللہ, پھر کہہ دیں لا الہ الا اللہ, پھر کہہ دیں اللہ اکبر. اگر آپ چاروں کلمے ایک ساتھ نہیں کہہ سکتے تو سبحان اللہ تو کہہ ہی سکتے, سبحان اللہ بول دیا کریں. اگر کوئی آپ سے تحفے پیش کر رہا ہے, کھانا کھانے کے بعد یہ کہہ دیا کریں الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. ان کلمے کا ورد اگر ہم اور آپ کریں گے تو انشاءاللہ رب کا کرم بھی ہمارے اوپر ہوگا اور ہماری زندگی کے اندر ایک نیا انقلاب بھی پیدا ہوگا.
عزیزان محترم، یہ بہت اہم چیز تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کری. اس کے علاوہ بھی ہم لوگ اور تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں، ابھی تو ٹائم 10 منٹ اور ہے. ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول عند القرب لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض رب العرش الکریم. رواہ البخاری مسلم. اب آپ کہیں حضرت آپ نے کتنا لمبا ذکر کر دیا، یہ کیسے یاد ہوگا؟ اسی طریقے سے یاد ہوگا جب ابھی ہم نے کہا تھا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. یہ جس طریقے سے کلمے الگ الگ ہے، اب ایک ساتھ سنا دیے تو زیادہ ہو گیا، لیکن الگ الگ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اسی طریقے سے یہ 4 کلمات اور ہیں اور ان کو الگ الگ طور پر ذکر کریں گے. دیکھیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بھی پریشانی لاحق ہوتی، حضور کو جب کوئی پریشانی آتی تو ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو پڑھتے تھے، مصطفیٰ کریم کی پریشانی دور ہو جایا کرتی تھی. حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی ایک امت کی تعلیم کے لیے، ایک امت کی تعلیم کے لیے کہ میرے امتیوں اگر مجھے کوئی پریشانی ہوتی میں ان کلمات کو پڑھ لیتا. اگر آپ کو بھی کوئی پریشانی ہے آپ بھی یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کے رحم سے آپ کی یہ پریشانی بھی دور ہو جائے گی. اور وہ کلمات کیا ہیں دیکھیں. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم. دوسرا ہے لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم. تیسرا ہے لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض. اس کے بعد ہے رب العرش الکریم. ان کے تعلق سے دیکھیں ہم حضور کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہوتے اور جاری ہونے کے بعد وہ پریشانی دور ہو جاتی. اب ان کا ترجمہ دیکھیں اب کیا ہے. کوئی مالک و معبود نہیں اللہ کے سوا، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں کس کے سوا؟ اللہ کے سوا. پھر آگے اور وہ بڑی عظمت والا اور حلیم ہے. کوئی مالک و معبود نہیں اللہ کے سوا، وہ عرش عظیم کا رب ہے. رب کا مطلب پالنے والا ہے. عزیزان محترم ایک اور دیکھ لیں، ایک نہایت ہی اہم بڑا پیارا وظیفہ ہے اور اس کو بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ہو سکتا ہے جی ابھی جو 4 کلمات بتائے گئے ہیں تھوڑے سے مشکل ہوں گے اس زبان پر، لیکن یہ آسان اور کلمات آ رہے ہیں ان کو دیکھ لیا جو آپ کی زبان پر آسان ہو، جس کو یاد کرنے میں آسان ہو وہ یاد کر لیجیے گا. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس. اب اس کا ترجمہ بہت پیارا ہے، دیکھیں کتنا اچھا ترجمہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی وہ تمام چیزیں جن پر سورج کی روشنی پہنچتی ہے، ان سب کے مقابلے مجھے یہ زیادہ محبوب ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر میں کہوں. حضور نے فرمایا دنیا کی جتنی چیزیں جن پر سورج کی روشنی پڑتی ہے مجھے تو یہ زیادہ محبوب ہے کہ میں ان کلمات کا ورد کروں. کون سا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، میں اس کا ذکر کروں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ اللہ کا ذکر کرنے کے کتنے فوائد ہیں، اللہ کے ذکر میں کتنا سکون ہے، اللہ کے ذکر کی کتنی فضیلت ہے حدیث پاک کے اندر ذکر ہوئی ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اور بھی دیکھ لیں ہم لوگ آگے تھوڑا سا ایک روایت اور دیکھ لیں. اچھا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا غفور الرحیم.
کل ایک روایت پڑھ رہا تھا میں، بولے کہ اگر ایک سانپ سامنے موجود ہو، ان سانپ کا نام ہو اس کا باپ، ایک لڑکے کا باپ اور اس کی ماں وہاں موجود ہو، اگر مثال کے طور پہ یہ سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر اس کو گولی لگے، اگر اس کے سامنے کوئی اس لڑکے کو گولی مارے ان کے ماں اور باپ کے سامنے، تو ماں اور باپ اس کو ہرگز گوارا نہیں کریں گے کہ ہماری اپنی اولاد کو اس کو گولی لگے، بلکہ وہ اپنے آپ کو پسند کریں گے کہ یہ گولی ہمیں لگ جائے لیکن ہماری اولاد کو ٹچ نہ ہو۔ تو آپ اندازہ کریں کہ وہ ماں باپ اپنی اولاد کو کتنا چاہتے ہوں گے، کتنا پیار کرتے ہوں گے، کتنی محبت کرتے ہوں گے اپنی اولاد سے ایک ماں باپ۔ تو اسی کے اندر مثال کے بعد ذکر کیا ہے کہ اللہ اس سے کئی گنا زیادہ، بلکہ مثال میں تو 70 گنا فیصد زائد بتایا ہے کہ 70 گنا زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ رب یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو جہنم کے حوالے کرے، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو اپنی عذاب کا شکار بنا۔ اگر اللہ کو اپنے بندوں کو عذاب دینا ہوتا تو انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ ہرگز نہیں بھیجتا، جبکہ آپ نے قرآن کے اندر خود ہی پڑھا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے اللہ اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا تاکہ یہ بھولا ہوا سبق اچھی طریقے سے یاد رکھ سکے، کیونکہ یہ پوری امت صبح قیامت تک جو پیدا ہونے والی ہے اور روز عصر سے میدان عرفات میں پہلے جمع ہو گئی تھی، جس کو اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا، جس میں آپ بھی شامل تھے، میں بھی شامل تھا، پوری کائنات شامل تھی۔ تو یہاں یہ وعدہ کر کے آئے ہیں ہم لوگ کہ اللہ تیری نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ تجھے ایک رب مانیں گے، اللہ تیری حمد و ثنا بیان کریں گے، اللہ تو نے جتنے پیغمبروں کو بھیجنا ہے اللہ ہر ایک پیغمبر پر ہم ایمان لائیں گے، تیری بنائی ہوئی جنت پہ ایمان لائیں گے، تیری دوزخ پہ ایمان لائیں گے، تیری تقدیر پر ایمان لائیں گے، اللہ ہر ایک چیز پر ہمارا ایمان ہوگا۔ لیکن اللہ نے وہاں اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر یہ بھی فرمایا کہ جب تم دنیا پہنچ جاؤ گے تو یہ شاید تم یہ سبق بھول نہ جاؤ، اس لیے میں تمہیں یہ سبق یاد دلانے کے لیے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو تمہارے مابین، تمہارے درمیان بھیجتا رہوں گا تاکہ تمہیں بھولا ہوا سبق اچھی طریقے سے یاد ہو سکے۔ تو اللہ عذاب دینا نہیں چاہتا۔ اور رب کتنا غفور الرحیم ہے کہ جس نے دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں عطا کی، وہ اللہ کتنا بڑا پالن ہار ہے کہ جس نے چلنے کے لیے پیر دیے ہو، جس نے بولنے کے لیے ایک عظیم نعمت زبان عطا کری ہو، جس نے سننے کے لیے کان دیے ہو، جس نے آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے جس پالن ہار نے اولاد دی ہو، جس نے ایک زندگی کا ہم سفر ایک عورت کی شکل و صورت میں عطا کیا ہو، وہ کتنا بڑا غفور الرحیم ہے، وہ کتنا بڑا پالن ہار ہے۔ شرط یہ ہے کہ سچے دل سے اس پالن ہار کی بارگاہ میں آیا جائے، اس رب سے سچے دل سے مانگا جائے۔ یقیناً وہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا، لیکن صدق دل سے اس رب سے، اس پالن ہار سے مانگنے کی ضرورت ہے، اس کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے، اس کی ریاضت کرنے کی ضرورت ہے، اس کی بندگی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس اللہ نے اگر ہمیں 24 گھنٹے ایک دن میں اگر عطا کی ہے تو 1 گھنٹہ کم سے کم اس اللہ کی عبادت میں دی جائے، اس کی ریاضت، اس کی بندگی میں دی جائے، تو انشاءاللہ اس کا صلہ ہمیں اور آپ کو ضرور ملے گا۔ ایک عظیم الجلیل وظیفہ آپ اور دیکھ لیں۔ ان صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد مسلم يقول اذا اصبح واذا مسا ثلاثا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا الا كان حقا على الله ان يرضاه يوم القيامه رواه احمد والترمذی۔ امام ترمذی نے بھی اس روایت کو نقل کیا جامع ترمذی کے اندر، اس کے علاوہ امام احمد نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے۔
देखिए तर्जुमा देखें, हजरत सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान बंदा सुबह शाम 3 बार ये कलिमात पढ़ लेता है, रज़ीतु बिल्लाहि, ये कलमा ये है, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन, ये कलिमा है। अब इसका तर्जुमा आप देख लें, फिर इसकी फजीलत देख लेंगे। अल्लाह की रुबूबियत और इस्लाम के दीन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर दिल से रजामंद हो गया, ये इसका तर्जुमा किसका, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन। तर्जुमा है कि मैं अल्लाह की रुबूबियत यानी अल्लाह के रब होने, इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर दिल से रज़ामंद हो गया। अगर जिसने ये कलिमा पढ़ लिया, मुस्तफा करीम फरमाते हैं अल्लाह अपने ऊपर लाजिम कर लेता है कि क़यामत के दिन अल्लाह उस बंदे को राजी कर देगा। अज़ीज़ान मोहतरम, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन। इतना आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, और सुबह 3 मरतबा और शाम 3 मरतबा इसका विर्द करिए, तो परवरदिगार आलम क़यामत के दिन उसको ऐसा अता करेगा, उसको ऐसा अता फरमाएगा कि वो बंदा कहेगा अल्लाह मैं राजी हो गया।